اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کا مبارک دن آ گیا ہے اور آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ رب العزت ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں برکت والا رزق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ ہم پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن کی فضیلت ہم اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، لیکن میرے بہت سے دوست، میرے بہت سے بھائی، میری بہت سی بہنیں اس دن کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، جبکہ یہ دن ایسا مبارک دن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن یعنی کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ایک ایسی گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور بہت سے بزرگان دین، علماء کرام، محدثین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ تو آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس عمل کو بھی آپ نے جمعہ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعہ المبارک کے دن آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، عمل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور سورۃ الکوثر کی فضیلت بھی ہم اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ دوستو، اس عمل کو آپ جس بھی مقصد کے لیے پڑھو گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور بالخصوص اگر آپ رزق کی تنگی میں مبتلا ہے تو آپ کی رزق کی تنگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا اور آپ کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کر دے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، عمل پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ اب چاہیں تو آپ گھر میں یہ عمل کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ عمل، یہ وظیفہ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کہیں آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ اپنی نوکری کی جگہ پر بیٹھ کر بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اگر چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس درود پاک کو پڑھ لیں، لیکن آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد
ایک اور چھوٹا سا اور آسان سا عمل ہے جو عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس عمل کے بارے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ روزانہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ عمل توبہ استغفار کی دعا کا عمل ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں اور ہم اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ آپ کو استغفار کی جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ ایک تسبیح آپ اس دعا کی پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھیں۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ دعائیں آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگنی ہے تاکہ آپ کی دعائیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر کا جو عمل ہے، اس عمل کو آپ نے ہر جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ جب تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے رہیں گے، اور جب آپ اس عمل کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جو استغفار کا میں نے عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس عمل کو آپ نے چھوڑنا نہیں۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ صبح کے وقت پڑھنا چاہیں تو صبح کے وقت پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو رات کو سونے سے پہلے استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ استغفار کا عمل اتنا طاقتور عمل ہے جو کہ آپ کو دنیا میں بھی فائدے دے گا اور آخرت میں بھی فائدے دے گا۔ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا، اور آخرت میں یہ عمل ہمارے لیے جنت کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔